ہمارے ہاں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، بلکہ عوام الناس کا عقیدہ ہے کہ بارش سے پہلے جو آسمانی بجلی کڑکتی ہے وہ بجلی بابا فرید گنج شکر پاک پتن والے بزرگوں نے ایک لوٹے میں بند کی ہوئی ہے۔ جب کوئی یہ آواز سنے تو فوراً کہے یا بابا فرید شکر گنج کر دے بجلی بند، بس یہ کہتے ہی بجلی کڑکنا بند ہو جاتی ہے۔ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، اما عائشہ کہتی ہیں جب بادل نظر آتے نا اور آندھی چلتی تو ہم لوگ خوش ہوتے کہ بارش آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں۔ تو میں کہتی اللہ کے نبی لوگ تو خوش ہو رہے ہیں بارش آئے گی اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے اے عائشہ مجھے کیا پتا کہ ان بادلوں سے آگ برسے گی یا بارش کا پانی۔ پھر آپ نے سورہ الاحقاف کی وہ آیت تلاوت کی کہ قوم عاد پہ عذاب اسی طریقے سے آیا تھا کہ سخت گرمی کے بعد ایک بادل نمودار ہوا اور وہ ساری قوم اس کے نیچے آ گئی اور کہا کہ ابھی بارش برسے گی، اس میں سے آگ نکلی، سب ہلاک ہوئے۔ حضور نے سورہ احقاف کی آیت پڑھ کے کہا کہ مجھے بتاؤ عائشہ مجھے کیا پتا کہ اس بادل میں سے عذاب آنے والا ہے یا اللہ کی رحمت۔ اور پھر حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے اے اللہ اسے ہمارے لیے رحمت بنا دے جو بادل آئے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کیا ہونا ہے، اور یہ جو بجلی کا عقیدہ انہوں نے وابستہ کیا ہے، اللہ معافی دے، اس بجلی کے نام کے اوپر تو پوری سورت ہے قرآن میں، آپ کو پتہ ہے سورۃ الرعد، سورت نمبر 13 الرعد، پارہ نمبر 13 اور آیت نمبر 13۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی ہے یہ گرج جو بجلی کی ہے حمد کے ساتھ اسی کی، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تعالیٰ اس بجلی کو بھیجتا ہے فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بجلی گرا دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت ہے گرفت فرمانے کی۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی پکارنا ہے تو اسی کو پکارنا ہے، بابا فرید کو نہیں کہنا کہ یہ بجلی ٹال دے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی اس کسی بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ٹروتھ ریویل ہوا ہے آیت نمبر 44 کے اندر، یہاں پہ تو اللہ نے کہا یہ جو بجلی ہے نا یہ جب گرجتی ہے تو یہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جو جناب بجلی ہوتا تنگ پہنی ہے لوٹے چ تسبح لہ السماوات السبع والارض، جو بھی ساتوں آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے، سورج، چاند، ستارے، نباتات، حیوانات، کوئی بھی انسان اور جن کو چھوڑ کے، کیونکہ ان کو اللہ نے اختیار دیا، جتنی بھی ایسی مخلوقات جن کو اللہ نے اختیار نہیں دیا وہ سب کی سب مخلوقات الا یسبح بحمدہ، وہ مگر اس حال میں ہے کہ وہ تسبیح کرتی ہیں حمد کے ساتھ اس کی، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ برداشت کرنے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی بار کھانا کھایا تو ہم جو نوالا کھا رہے ہوتے تھے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا تھا، ہم سنتے تھے اس کی آواز۔ صحابہ کا ایمان پھر اسی لیے اتنے اوپر لیول پہ تھا نا، وہ تو سب ان کے لیے تو غیب کے پردے بھی کئی معاملات نوٹ کیے تھے۔ نبی علیہ السلام فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور بخاری میں وہ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے لیے جب ممبر تیار کیا گیا تو ممبر سے پہلے آپ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب آپ ممبر پہ چڑھے تو ہمیں چیخنے کی، رونے کی آواز آئی جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ روتا ہے، تو بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو تو خیر سمجھ آ گئی، آپ اترے، آپ اس کھجور کے تنے کے پاس آئے اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور کہتے ہیں جیسے بچہ ہچکیاں لیتا لیتا خاموش ہوتا ہے نا، اس طریقے سے وہ خاموش ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان ساری بے جان چیزوں کا بھی یعنی معاملات جوڑے ہوئے ہیں۔